آج ہم آپ کو دوستوں ایک ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمانی قوت اور بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ جب ہم مجمع میں ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ لوگ تو ضرور کہہ اٹھیں گے کہ فلاں شخص نے فلاں کام کیا ہے۔ وہ خود ہی جانے، یہی ہمیں گوارا نہیں ہوتا کہ وہ ایک واحد شخص بھی ہمارے بارے میں یہ جان لے یا دیکھ لے، ہمیں یہ گوارا نہیں ہوتا، ہمیں حیا آتی ہے ایسا کرنے میں۔ لیکن جب ہم تنہائیوں میں ہوتے ہیں، اپنی تنہائی میں ہم یہ بھول جاتے ہیں اور ہم گناہ کی حدوں کو پار کر دیتے ہیں، ہم آخری حد کو بھی پار کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ایک آنکھ ہمیں ہر وقت، ہر جگہ، ہر گھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس سے کہیں دور بھاگ ہی نہیں سکتے، وہ تو ہمیں 7 تو کیا 70 پردوں میں بھی رہ کر ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور لیکن ہم ان سے حیا نہیں کرتے، ہمیں اس سے حیا نہیں آتی کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہوتی ہے اللہ کی ذات جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا ہی ایک واقعہ ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب انڈیا اور پاکستان میں علیحدگی ہو رہی تھی، تو بہت سے لوگ وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جا رہے تھے، کہیں اور مطلب نقل مکانی کر رہے تھے۔ تو ایسے ہی ایک خاندان تھی، وہ بھی وہاں سے ہجرت کر رہی تھی، تو ان کے ساتھ ان کی جوان بیٹی بھی تھی۔ تو وہ سفر میں تھے، مطلب بس، لیکن کچھ کیا وجہ بنی، کیا ہوا، تو وہ بیٹی اپنے والدین سے، اپنی فیملی سے بچھڑ گئی۔ کچھ ایسا ہوا کہ وہ اپنے فیملی سے الگ ہو گئی۔ تو اب رات کا وقت ہوا، وہ لڑکی خوبصورت تھی اور جوان تھی، اور سردیوں کی راتیں تھیں، تو اس نے سوچا کہ میں کہیں ٹہر جاؤں، کہیں رات گزار دوں، لیکن کسی کے ہاں ٹہرنا، ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی، تو وہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو ممکن نہیں، میں کہیں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ میں مسجد میں جا کے ٹہر جاؤں، کیونکہ ہمارا یہی ہی خیال ہوتا ہے کہ مسجد میں ضرور محفوظ جگہ ہوتی ہے۔ تو وہ اسے مسجد مل گئی اور وہ مسجد میں چلی گئی۔ جب اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں ایک نوجوان بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ تو وہ لڑکی اس نوجوان کے پاس گئی اور اسے اپنا واقعہ سنایا کہ ایسا میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں رات یہاں مسجد میں گزار دوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم آ کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ تو وہ لڑکی اس کمرے میں جا کے بیٹھ گئی، پیچھے جا کے بیٹھی، اور اس نوجوان نے کہا کہ یہاں کچھ چادریں بھی رکھی ہیں، اگر تم چاہو تو انہیں اوڑھ کے بیٹھ جاؤ۔ اور وہ نوجوان بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، وہ طالب علم تھا۔ تو وہ نوجوان یعنی 1-2 بار مڑ کر اس نے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ لڑکی اکیلی تھی، خوبصورت تھی، اور کوئی اور تھا بھی نہیں۔ اس نے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا 1-2 بار، لیکن پھر اس کے سامنے ایک موم بتی جل رہی تھی جس کی روشنی سے وہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ تو وہ بار بار اس کی جو فلیم تھی اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے ہم اس کی آنکھ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو اس کی تپش، اس کی گرمی ہمیں ضرور محسوس ہوتی ہوگی، ہر کسی کو محسوس ہوتی ہوگی۔ تو ایسا کرتے کرتے وہ پڑھ بھی رہا تھا، ایسا کر بھی رہا تھا، وہ رات گزر گئی، اور صبح ہوئی۔ اور لڑکی کے والدین ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد تک پہنچ گئے اور اپنی بیٹی کو لے کے وہاں سے چلے گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کے والدین پھر دوبارہ اس نوجوان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ نے ہماری بیٹی کی حفاظت کی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہم بہت متاثر ہوئے، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی سے نکاح کر لیں، اور یہ ہماری بیٹی کی بھی خواہش ہے۔ تو وہ نوجوان سوچنے لگا، لڑکی خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، اور ان کی جو فیملی تھی وہ بھی اچھی خاصی تھی، فیملی بھی اچھی تھی۔ تو اس نوجوان نے ہاں کر دیا، تو ان دونوں کا نکاح ہوا۔
تو وہ لڑکی جو اب ان کی بیوی بن چکی تھی، تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ جب اس رات میں مسجد میں ٹہری، تم نے ایک دو بار مڑ کے مجھے پیچھے دیکھا، لیکن اس کے بعد تم اس موم بتی کی آگ کو پکڑتے رہے بار بار، اور ساری رات تم اسی کو دہراتے رہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں یہی سوچ رہا تھا اس وقت کہ میں خود کو قابو نہیں کر سکوں گا، کہ یہ رات میں دل میں گناہ کی چاہت پیدا ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے اس موم بتی کی آگ کو اس لیے پکڑنا شروع کیا تاکہ میرے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی آگ ہے جسے میں برداشت نہیں کر سکتا، تو آج میں نے اپنے نفس کی مانی اور یہ گناہ کر لیا، تو ہمیشہ کے لیے اس جہنم کی آگ میں ڈالا جاؤں گا۔ استغفر اللہ۔ تو اسی لیے میں اس کو بار بار کرتا رہا تاکہ میرے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے، میرے دل میں جہنم کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں بہت متاثر ہوئی آپ سے، تو میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس نوجوان نے اللہ کے لیے اس گناہ کو نہیں کیا، حالانکہ وہ کر سکتا تھا، کوئی تھا نہیں، نوجوان خوبصورت لڑکی تھی وہاں، وہ چاہتا تو وہ لڑکی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ اکیلی تھی، وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے لیے اسے چھوڑا، تو اللہ نے وہ لڑکی بھی اسے بہتر طریقے سے، حلال طریقے سے پھر لوٹا دی۔ کاش ہم میں سے ہر ایک اس بات کو سمجھ لے، ہر نوجوان لڑکا لڑکی اس بات کو سمجھ لیں کہ جب ہم کچھ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، اللہ اس سے بہتر ہمیں لوٹاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر کوئی کسی کے دل میں، کسی کے کانوں میں یہ بات آ گئی، یہ بات اتر گئی، تو یہ ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی اس کا اجر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔